نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علم دین حاصل کرنے والے طلباء جہاں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اس مقام کو، اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علم دین سکھلاتے، صحابہ جس جگہ بیٹھ کر عادت بنا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنا ہے، اللہ نے اس مقام کو ایسا مبارک بنایا کہ آج مسلمان، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ وہاں کم از کم اس کو نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، اور اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جماعت مکتب کے ایک طالب علم فرماتے ہیں، میں اکثر بھوک سے نڈال ہوتا تھا اور غشی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے شاید جو ہے کوئی مرگی کا دورہ پڑا، حالانکہ حال یہ تب فرماتے ہیں کہ بھوک ہوتی تھی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں طلبا کہ بس طالب علم کو میوے کھانے چاہیے، اخروٹ کھانے چاہیے، اور ڈرائی فروٹ دبا کے خوراک کا اچھا انتظام اس کے لیے ہونا چاہیے تو اس کا دماغ کام کرے گا۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر بھوکے رہتے تھے، اور اس جماعت کے سب سے زبردست اور مشہور طالب علم یہی ہیں۔ یہ حدیث کی لائن کے حضرات جانتے ہیں اچھی طرح کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایات مروی ہیں، آپ سے ہم تک پہنچتی ہیں، اتنی کسی دوسرے سے نہیں۔ سب سے بھوکے زیادہ یہ رہتے تھے۔ تو بس ایک واقعہ ان کا سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے، میں بھوک سے نڈال تھا، بیٹھا ہوا تھا، راستے میں بیٹھ گیا مسجد نبی کے دروازے پر، اور انتظار میں شاید کوئی اللہ کی مدد آئے۔ تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام دعا ہوئی، چلے گئے۔ ان کو نہیں اندازہ ہوا میری کیفیت، حالت کو دیکھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام دعا ہوئی، چلے گئے۔ میرے دل میں یہ جستجو تھی طالب علم میں کہ یہ شاید کہیں گے کہ آؤ ابو ہریرہ لگتا ہے بھوکے ہو، کچھ کھا پی لو۔ کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ اور میں نے ایک لفظ بولا، یا رسول اللہ الجوع، بھوک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا آؤ ابو ہریرہ چلو، اور جا کر گھر دریافت کیا تو ایک پیالہ نہ دودھ کا مل گیا۔ فرماتے ہیں اب میرے سانس میں سانس آئی، اور میں نے سوچا کہ اس سے کم از کم کچھ تو بھوک کا دم ٹوٹے گا، دودھ کا پیالہ پیوں گا۔ تو بس اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے طلبا کو بلا لو، پورے مدرسے والوں کو سارے طلبا بلا لو۔ کہتے ہیں بس یہ سننا تھا اور میں کشمکش میں آ گیا، اب چل بھی رہا ہوں، جا بھی رہا ہوں، اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے، اور سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ ایک پیالہ تو ہے، اور یہ ذمہ داری بھی میرے حصے میں آئے گی کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ، کیونکہ جس کو بھیجا جاتا ہے وہی ذمہ دار بھی ہوتا ہے پھر سب کو پلانا۔ تو کہتے ہیں اب میں اسی کشمکش میں سوچ بچار میں جا رہا ہوں، سب کو بلا کے لے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی سب کو پلاؤ، اور کہتے ہیں میں پلاتا گیا، آخر میں سب رج بس کے جو ہیں چلے گئے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے کہ پیو تم بھی۔ کہتے ہیں میں نے پینا شروع کیا، میرا پیٹ بھر گیا، میں سیر ہو گیا۔ پھر میں نے اللہ کے رسول کو واپس کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو تم۔ میں نے پھر پیا، میری بس ہو گئی۔
میں نے سوچا اب میں اس سے زیادہ نہیں پی سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور خود پیا، اور جب آپ سیر ہو گئے بالکل پیٹ بھر گیا، تب جا کے وہ پیالہ ختم ہو۔ یہ برکت ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ دونوں چیزوں میں تھوڑی چیز زیادہ کو پوری ہو جائے، زیادہ چیز تھوڑے ختم کرنا چاہیں، وہ بھی برکت ہے۔ صرف برکت یہ نہیں تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے، ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق، ذوق، محبت نصیب فرمائے۔ جب نمازی ایک وضو ٹوٹ گیا چلا گیا پیچھے، اب اگلا نمازی آگے بڑھ جائے اور اس میں شرمائے نہیں، پریشان نہیں ہو کہ بھائی یہ کیسے میں آگے جاؤں گا، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہترین عمل ہے۔ آپ پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آگے لے جائیں، ایک قدم رکھا، دوسرا قدم رکا ہوا ہے، پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے دوسرا قدم آپ گھسیٹ کے آگے صف پہ لے جائیں، پھر تھوڑا رکیں اور تیسرے قدم پہ آپ صف پہ پہنچ جائیں۔ جو عام حالت ہے چلنے کی، اس طرح چل کے نہ جائیں، وہ تو عمل کثیر ہوگا، نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ عمل قلیل یعنی کہ بڑا کام کر کے نہیں جانا ہے، چھوٹے کام سے جب کام بن جائے تو پھر بڑے کی طرف نہیں جایا جاتا، بڑے لوگوں سے بڑا کام لیا جاتا ہے، چھوٹوں سے جب کام نکل رہا ہے چھوٹا کام ہے تو گھسیٹتے ہوئے نہ جائے۔ جیسے یہ کھڑا ہوا اپنی صف میں تو ایک پیر سیدھا آگے رکھا، گھسیٹتے ہوئے، اٹھا کے بھی نہ رکھے، اور ہلکا سا وقوف ٹھہرے، اور پھر یہ دوسرا پیر گھسیٹ کے آگے صف میں پہنچ گیا، اور پھر یہ والا پیر تھوڑا رکے اور پھر یہ پیر پہنچا دے۔ یہ طریقہ ہے صف کو پورا کرنے کا نماز کے دوران پڑھتے ہوئے، اور زیادہ کوئی ہل جل دوسرا عمل نہ کرے اس دوران، ورنہ عمل کثیر ہوا اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ سکھا دیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔